آج جس کلید پر ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کی ٹو انڈرسٹینڈنگ قرآن میں انڈرسٹینڈنگ پرپز آف اسٹوریز ان قرآن، اسٹوریز اینڈ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. یعنی قرآن نے جو قصص بیان کیے اس کے پیچھے پرپز کیا ہے. ہم تو 16ویں پارے میں آ کر اس پر بات کر رہے ہیں. قرآن میں ہر جگہ آپ کو قصص ملیں گے، اور ان قصص کو سنائے جانے کا مقصد کیا ہے، پرپز کیا ہے. بہت سی قوموں میں قصہ گوئی کے لیے قصے ہوتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے لیے قصے سنائے جاتے ہیں، ٹائم پاس کے لیے قصے سنائے جاتے ہیں. قرآن میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں سٹوری فار دا سیک آف سٹوری نہیں ہے، ٹائم پاس کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے کوئی پرپز ہے، گہری حکمتیں ہیں. اسے آج ہم دریافت کریں گے. اور بالخصوص قرآن کے ذریعے سے اگر بچوں کو قصے سنائے جاتے ہیں تو ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں یہ واقعات بہت اہم اور نمایاں رول پلے کرتے ہیں. قرآن uses various tools to convey its message and bring about a change in personality. قرآن بہت سے ٹولز کو امپلائی کرتا ہے اپنی بات کو پہنچانے کے لیے. کہیں قرآن سائنسی حقائق پیش کرتا ہے، کہیں تمثیلات کا استعمال کرتا ہے، کہیں وجوہ اور نظائر کے ذریعے سے باتیں کرتا ہے، اور بہت زیادہ مقامات پر قصوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنا میسیج کنوے کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسٹوریز اینڈ اینیکڈوٹس ہیو اے لانگ ہسٹری ان ہیومن لائف. انسانی تاریخ میں ہمیشہ سے قصہ گوئی کا سلسلہ رہا ہے. پرپز کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن قصہ گوئی ہمیشہ سے قوموں کے درمیان رہی ہے. جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں بھی پنچتتر کی کہانیاں اور دیگر جو فوک ٹیلز اور مذہبی جو کتابیں ہیں ان میں بہت سی کہانیاں بیان کی گئی ہیں. اسی طرح سے عیسائیوں کے پاس بھی بہت سی کہانیاں موجود ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے دی پروڈیگل سن، دا لاسٹ کوئن، دا لاسٹ شیپ، یہ اور اس طرح کی بہت ہی حکمت بھری کہانیاں ان کے پاس بھی موجود ہیں. اسی طرح دنیا کی ہر قوم میں، ہر زمانے میں، ہر تہذیب میں قصے اور واقعات استعمال ہوتے رہے. بہت سے ناول نگار گزرے ہیں، ان کی کہانیاں بھی بڑی سبق آموز ہوتی ہیں. اس کے بعد ہیومن آئیڈیاز، inner voice, values are translated in stories, fictions and non-fictions. انسان غور و فکر کرنے والی ہستی ہے. وہ جانوروں کی طرح نہیں ہے. وہ ویژولائز کرتا ہے، وہ امیجن کرتا ہے، وہ خیالات کی دنیا میں گھومتا ہے، اور پھر ان خیالات کو ٹرانسلیٹ کرنے کی جب ضرورت پڑتی ہے تو کبھی وہ کہانیوں میں ٹرانسلیٹ کرتا ہے، کبھی وہ آرٹ میں اور پینٹنگ میں، کبھی شاعری اور نغمہ گوئی میں اسے ٹرانسلیٹ کرتا ہے. خیالات کے ساتھ انسان کے ضمیر کے اندر جو کشمکش ہوتی ہے، انسان ویلیوز رکھتا ہے، ان سب کے اظہار کے لیے قصہ ایک آسان میڈیم ہوتا ہے. چائلڈ سائیکولوجی، پرسنالٹی اینڈ مورالٹی، لیک آف اٹ از ڈیزاسٹرس. اسٹوریز پلے اے ویری امپورٹنٹ رول ان چائلڈ سائیکولوجی. یہ نفسیات کے ماہرین بتاتے ہیں کہ بچوں کو کہانیاں سنائی جائیں. اور آج ہمارے بچے جو کتابیں پڑھتے ہیں، جو کہانیاں دیکھتے ہیں، جو کارٹون فلمیں دیکھتے ہیں، ان سب میں قصے ہیں. اس سے ان کی نفسیات بنتی ہے. یہ اور بات ہے کہ کس قسم کی نفسیات بنتی ہے. آج بچے جس قسم کے کارٹونز دیکھتے ہیں، اینیمیشن فلمز دیکھتے ہیں، کہانیاں پڑھتے ہیں، وہ ایک پرپز لیس زندگی کی طرف لے جاتے ہیں. ان میں وہ ہائر مورل ویلیوز نہیں ملتے، بلکہ آج کی دنیا میں جو چکا چوند کر دینے والی تہذیب ہے اس کا دل دادا بنا دیتے ہیں. اسلام میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں، ابھی جن پاروں پر ہم بات کریں گے ان میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں، بچوں کی نفسیات بنے گی اور بچوں کی شخصیت بنے گی. بچوں کا مورل فریم ورک بچپن سے تیار ہو جائے گا. بڑی عمر میں جب بھی کوئی غلط کام کریں گے تو انہیں محسوس ہوگا کہ میں اپنے حدود کو کراس کر رہا ہوں، میں اپنے ویلیوز کو توڑ رہا ہوں.
یہ انہیں احساس ہونے لگے گا۔ سٹوریز کے پیچھے جو پرپس ہے ان میں سے ایک ہے 4 ڈائمینشنز آف پرسنالٹی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شخصیت کے 4 ڈائمینشنز ہیں: مائنڈ، باڈی، اسپرٹ اینڈ سینٹیمنٹس۔ قرآن میں جو قصص آئے ہیں، اگر ہم بچوں کو وہ سناتے رہیں بچپن سے، تو ہر سٹوری کے ذریعے سے شخصیت کے کسی نہ کسی پہلو کو اجاگر کرنے، مولڈ کرنے، اس کی تعمیر کرنے میں مدد ملے گی۔ کبھی وہ کیسے انٹلیکچوئل بنے، ان کی ذہانت کیسی ہو، حکمت کی کیوں ضرورت ہے، وہ بات سمجھ میں آ گئی۔ کبھی قوی الجثہ ہونا، جسمانی طور پر صحت مند ہونا، لیڈرشپ کے لیے بہت ضروری صفت ہوتی ہے، وہ انہیں سمجھ میں آئے گا۔ کبھی معلوم ہوگا کہ ان کی روحانیت کے اندر لطافت پیدا کرنے، پاکیزگی پیدا کرنے، طہارت، قلب و نظر کی طہارت پیدا کرنے کے لیے واقعات انشاءاللہ بچوں کے لیے ہمیشہ کا کام کریں گے۔ اور کبھی ان کے سینٹیمنٹس، ان کے جذبات، ان کے ایموشنز، ان سب کو مولڈ کرنے میں یہ واقعات بہت اہم رول پلے کریں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ نیکسٹ جو پرپس ہے واقعات سنانے کا، وہ یہ ہے کہ اٹ از ایزیئر ٹو کنسٹرکٹ دی سالڈ پرسنالٹی آف ینگسٹرز دین ٹو فکس دا بروکن مین۔ یہ ایک امریکن پارلیمنٹیرین کی بات ہے۔ بچوں کو اگر بچپن سے ہم کہانیاں سناتے ہیں تو ان کی شخصیت کی تعمیر صحیح خطوط پر ہوتی ہے، ان کی پرسنالٹی کے فاؤنڈیشنز مضبوط ہوتے ہیں۔ جب بڑی عمر کو پہنچ جائیں اور اگر بچپن میں ہم نے یہ بنیادیں انہیں فراہم نہیں کی تو ان کی شخصیت ڈگمگاتی ہے، برائیوں کی طرف انہیں کشش ہوتی ہے، بہت سی بری عادتیں بچوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو بروکن مین کو ٹھیک کرنا، فکس کرنا یہ مشکل کام ہے۔ بری عادت پیدا ہی نہ ہو تو بہت آسان ہے۔ ویلیوز کی بنیاد پر، قصوں کی بنیاد پر اگر شخصیت صحیح خطوط پر تعمیر ہوتی ہے تو پھر آگے چل کر فکسنگ اے بروکن پرسن یہ نہیں ہوگا۔ ایک اچھی پرسنالٹی کو ہم ڈیولپ کر سکیں گے۔ اور قرآن میں یہ بتایا گیا کہ پرپس کیا ہے، قد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، سورہ یوسف کی آخری آیت ہے۔ کہا کہ واقعات اس لیے سناتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے انٹلیکچوئلز کو سبق ملے، یعنی واقعات کے سنانے کا مقصد انٹلیکچوئل گروتھ ہے، انسان کی ذہانت کو تیز تر کرنا بھی پیش نظر ہے۔ پھر دیکھیے ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی فکشن نہیں ہے جو ہم قرآن میں سنا رہے ہیں، بلکہ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ نان فکشن ہے۔ تمہارے درمیان جو واقعات ہوئے ہیں انہی واقعات کو ہم سنا رہے ہیں۔ قرآن میں فکشن کے بجائے نان فکشن ہے۔ اور کہا کہ وتفصیل کل شیء، زندگی میں جن جن پہلوؤں سے ہمیں ایک اچھی زندگی بسر کرنی ہوتی ہے وہ تمام پہلو میں قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ کبھی ہمیں اپنی ذات سے لڑنا ہوتا ہے، کبھی ہمیں گھر میں ایشوز ہوتے ہیں، کبھی ہمیں معاشی زندگی میں حلال و حرام کے مسائل آ جاتے ہیں، کبھی سوسائٹی میں ہمیں بہت سے ایشوز کو انکاؤنٹر کرنا پڑتا ہے۔ وتفصیل کل شیء، ہر ضرورت کی چیز کی تفصیلات وہاں ملیں گی۔ اور کہا وہ ہدی و رحمہ، راستہ ہے، ہدایت ہے، گائیڈنس ہے، زندگی کی شاہراہ معلوم ہوتی ہے ان کہانیوں سے، اور رحمت ہے، مرسی ہے، سینٹیمنٹس کو ٹھنڈک ہے، ایموشنز کو بیلنس کرنے کے مواقع ملتے ہیں۔ یہ وہ پرپزز ہیں قرآن میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں، stories related to incidents that occurred in the life of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، stories of the previous prophets، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس میں آ جاتی ہے۔ ہر
سورت کے اندر سیرت ملے گی، اور سیرت کو جاننے کا مستند ترین ذریعہ قرآن ہے۔ 114 سورتوں میں پوری سیرت آپ کو ملے گی۔ پھر سٹوریز آف پریویس پروفٹس، بہت سے انبیاء جو گزرے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان سب کے واقعات میں بے شمار نشانیاں ہیں۔ اور پھر سٹوریز کنسرننگ واٹ ہیپن ٹو پاسٹ نیشنز، اور بعض رسول آئے اپنی قوموں میں، اور جب انہوں نے انکار کر دیا تو ان پر جو عذاب آئے وہ واقعات قرآن نے بیان کیے ہیں۔ Tales about various animals, birds like ant, hudhud, which chatted with Prophet Solomon. انبیاء اور انسانوں ہی کے واقعات نہیں، بلکہ چیونٹی نے جو گفتگو کی، ہدہد نے جو کلام کیا سلیمان علیہ السلام سے، اس کا بھی ذکر ملتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ ہم سے اس کائنات کی ہر چیز کلام کر رہی ہے۔ ہمارے اندر وہ لطافت نہیں ہے، ہمارے اندر وہ اویئرنس نہیں ہے کہ ہم ان کے کلام کو سمجھیں۔ گھروں میں بچے بلیاں پالتے ہیں، گلی میں یا اپنی فیکٹریز میں کتے ہوتے ہیں، کسی کے پاس گھوڑے ہوتے ہیں، کسی کے گھر میں اور جانور ہوتے ہیں، وہ کیا کمیونیکیٹ کرتے ہیں اتنی لطافت ہمارے اندر نہیں ہے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ ملکہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے ان کی باتوں کو۔ پھر اس کے بعد some devout people who were not prophets like dwellers of the cave، مریم، آسیہ وغیرہ۔ اصحاب کہف کا واقعہ ہے، ذوالقرنین کا واقعہ ہے، یا لقمان حکیم کا واقعہ ہے، بی بی مریم کا واقعہ ہے، بی بی آسیہ کا ہے۔ یہ انبیاء نہیں تھے، لیکن ان کے واقعات میں بھی بھرپور سبق ہے۔ تو ہم ایک سوال کرتے ہیں، مولانا ڈاکٹر طارق ایوبی ندوی، محتمم مدرسۃ العلوم الاسلامیہ علی گڑھ، اور شیخ عائض القرنی کی عربی تفسیر کے اردو مترجم، کہ قرآن میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، انبیاء کے، قوموں کی تباہی کے، جانوروں اور پرندوں کے اور اچھے لوگوں کے، کیا ان قصص میں بچوں کی نفسیاتی، ذہنی اور جسمانی تربیت میں کچھ سامان ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ وبہ نستعین۔ حضرات، جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے جو مجھ سے کیا گیا کہ بچوں کی ذہنی اور اخلاقی تربیت میں قرآنی قصوں کا کیا کردار ہے، تو سچی بات یہ ہے کہ بچوں کی ذہنی اور اخلاقی تربیت کے لیے قرآنی قصوں سے بہتر کوئی وسیلہ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں، کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآنی قصوں کا بچوں کی اخلاقی اور ذہنی اور فکری تربیت میں وہی کردار ہے جو مریض کی صحت کے لیے، مرض کی صحت کے لیے اینٹی بائیوٹک کا کردار ہوتا ہے، جو انسان کی صحت کے لیے صاف و شفاف آب و ہوا کا کردار ہوتا ہے، ٹھیک وہی کردار قرآنی قصوں کا ہے۔ قرآن مجید پورے کا پورا تربیت کے لیے اتارا گیا ہے، اور قرآنی قصوں کو خاص طور پر قرآن مجید نے تربیت کے لیے ایک وسیلے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اور عہد جدید میں ہم سب جانتے ہیں کہ ناول، ڈرامہ، افسانہ، جو عربی کے لفظ قصہ جو ایک فنی اصطلاح ہے، ٹرمنالوجی ہے، اس کی یہ قسمیں ہیں: شارٹ سٹوریز، ناول، افسانہ، ڈرامہ۔ تو قرآن مجید نے اس کو بحیثیت وسیلے کے استعمال کیا، اور ہم جانتے ہیں کہ عصر حاضر میں افسانہ، ناول اور ڈرامہ نے پورے نظریات کو فروغ دیا ہے، چاہے وہ کمیونزم ہو، چاہے وہ کیپٹلزم ہو، چاہے وہ سوشلزم ہو۔ اس کے مقابلے کے لیے ہی ادب اسلامی وجود میں آیا تھا، اور ادب اسلامی کی بنیاد جو ہے وہ قرآنی قصوں پر ہے۔ تو قرآنی قصوں کی ضرورت بچوں کی فکری تربیت کے لیے، اخلاقی تربیت کے لیے اس لیے ہے کیونکہ اس کا بنیادی جو مقصد ہے قرآنی قصوں کا، وہ عقیدے کی تصحیح ہے، عقیدے کی پختگی ہے، عقیدے کو ذہنوں میں بٹھانا ہے اور تربیت کرنا ہے۔ یہی دو قرآنی قصوں کے خاص مقصد ہیں جن کی بنیاد پر قرآن نے استعمال کیا ہے قصے کو بحیثیت وسیلہ۔
اور میں اگر آپ کے سامنے قرآنی قصوں کے موضوعات کو بیان کروں تو آپ کو اندازہ ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ ماہرین نفسیات کا اس پر اتفاق ہے کہ بچہ جب بولنے لگے اور سوچنے لگے اور سمجھنے لگے اور الفاظ سیکھنے اور بولنے لگے تو اس وقت اسے کہانیاں سنائی جائیں. اس پر سب کا اتفاق ہے. اور اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ بچے کے ذہن میں اولین جو نقوش بیٹھ جاتے ہیں، جو اثرات بیٹھ جاتے ہیں، کبھی امکان اس کا رہتا ہے کہ آخری عمر تک وہ باقی رہتے ہیں. تو قرآنی قصوں میں جو موضوعات ڈسکس کیے گئے ہیں وہ موضوعات آج کی ہماری بنیادی ضرورت ہیں. اور ان موضوعات کو دیکھ کر کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آخر قرآنی قصوں کا کیا کردار ہو سکتا ہے بچوں کی ذہنی اور اخلاقی تربیت میں. میں صرف وہ موضوعات گنا کر کے بات ختم کروں گا، اس پر بہت تفصیل سے بات کی جا سکتی ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق انسان کے تصور کی تصحیح پر قصوں میں گفتگو کی گئی ہے. کفر و ایمان کی اور ایمان و مادیت کی کشمکش پر یہ قصے گفتگو کرتے ہیں. انفرادی سرکشی، اجتماعی سرکشی، قومی سرکشی پر گفتگو کرتے ہیں. منعمین کے ساتھ، انعام پانے والوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ اللہ کی رحمت کیسے ہوتی ہے اور اللہ کے کیا انعامات ہوتے ہیں، کیا رعایت ہوتی ہے، اس پر گفتگو کرتے ہیں. اسی طرح مجرمین کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں. تخلیق کائنات اور تخلیقات الہی پر گفتگو کرتے ہیں. اور اسی طرح سے جناب والا انسان اور تقدیر، انسان اور مال، گناہ اور توبہ، انسانی احساسات، انسانی نفسیات اور معاشرے کا فساد اور معاشرے کی قدریں، ان سارے موضوعات پر یہ قرآنی قصے گفتگو کرتے ہیں. اب اگر ہم ان قصوں کو بچوں کے لیول پر اتار کر کے بچوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ جو اس وقت کے اسلاموفوبک ماحول، غیر اسلامی ماحول، غیر دینی ماحول اور خالص مادی ماحول ہے، اس میں بہت مفید ہوں گے انشاءاللہ العزیز. مولانا علی میاں نے قصص النبیین اسی نقطے کے پیش نظر لکھی تھی جس پر عالم عربی کے ادبا، بالخصوص اسلامی فکر کے حامل ادبا، اخوانی ادبا نے اس کا بھرپور استقبال کیا. جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم. ناظرین، آپ نے مولانا سے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو واقعات بیان کیے ہیں اس میں عبرت کے گوں نہ گوں پہلو موجود ہیں، اور اگر ہم صحیح طور پر اس کا استعمال کریں تو ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکتے ہیں. ناظرین، اس سلائیڈ پر گفتگو کرنے سے پہلے آپ کو یہ دلچسپ بات بتاؤں کہ امریکہ کے بعض انسٹیٹیوشنز نے، ملیشیا کے بعض انسٹیٹیوشنز نے یہ تجربے کیے ہیں کہ قرآنی قصص بچوں کو پہلے سنائے جائیں. کبھی اس کے ویڈیوز بتائے گئے، کبھی لیکچرز بتائے گئے، کبھی کہانیاں سنائی گئیں. پھر اس کے بعد 15-20 دن کے بعد ان کا اسپریچول کوشنٹ، ان کی روحانی حساسیت یا ان کی شرح روحانیت میں کیا اضافہ ہوا اسے میجر کیا گیا. اس کا ایک انوینٹری ہوتا ہے، اس کا ایک کوشچنر ہوتا ہے. اس انوینٹری میں 15-20 سوالات ہوتے ہیں. کہانیاں سننے سے پہلے بھی وہ انوینٹری انہیں دی جاتی ہے، کہانیاں سنانے کے بعد بھی وہ ان سے فل اپ کرایا جاتا ہے، اور شخصیت کے اندر نمایاں فرق محسوس ہوتا ہے. لہٰذا یہ جو واقعات جس پر ہم بات کریں گے سرسری طور پر، آپ اگر اپنے بچوں کو ان واقعات کو سنانے کا اہتمام کریں گے تو لازماً ان کی شخصیت کے اندر روحانیت پیدا ہوگی، ان کا اسپریچول کوشن ڈیولپ ہوگا. اب آئیے سورہ کہف میں سے 2 واقعہ، سورہ مریم سے کچھ واقعات، سورہ طٰہٰ سے کچھ واقعات لیتے ہیں اور ان کے پیچھے جو پرپس ہے اسے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. مثلاً سورہ کہف میں آیت نمبر 65 سے 82 میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس کا بڑا حصہ اس پارے میں آیا ہے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا سفر ہے، اور اس میں بعض وہ امور حضرت موسیٰ نے دیکھے جو اپیرنٹلی ظاہر بین نظر میں شریعت کے خلاف تھے. لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں جو کچھ نظر آتا ہے وہی کچھ نہیں ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ جو نظر نہیں آتا وہاں تک نگاہ پہنچے. یہ صرف موسیٰ علیہ السلام اور خضر ہی کا واقعہ نہیں ہے. آئے دن دنیا میں ہم بہت سی باتیں دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور میڈیا ایک امیج لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیتا ہے.
کند ذہن، چھوٹی عقل والے اس نریٹیو کو مان لیتے ہیں، ذہین لوگ اس کنسٹرکٹ کو، اس نریٹیو کو کوشچن کرتے ہیں اور اس کے پیچھے جو حقیقتیں ہیں اسے دریافت کرتے ہیں۔ یہ قرآن کا طریقہ ہے۔ تو وہ جو واقعات ہوئے ان کے پیچھے جو حکمتیں ہیں جن پر میں نے اس سے پہلے والے پارے میں گفتگو کی ہے، حضرت خضر نے بتایا کہ کشتی کو چھیدنے کا ایک پرپس تھا کہ تاکہ ان غریبوں کی کشتی کو بچا لیں، اور کسی ماں باپ کا اچھا بھلا چنگا نوجوان بچہ اگر مر گیا تو اس میں ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیش نظر کچھ اور فیصلے تھے۔ گرتی دیوار کو کھڑی کرنے کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ جو صالح والدین تھے ان کے بچوں کے لیے آگے چل کر جب وہ میچیور ہو جائیں تو انہیں کشائش ملے، دولت ملے۔ ان حکمتوں کے تحت دنیا میں بہت سے کام ہوتے ہیں جو ظاہر بین نگاہ کو سمجھ میں نہیں آتے۔ اسی طرح سے 83 سے 98 میں سورہ کہف میں ذوالقرنین کا قصہ بیان کیا گیا۔ آج گڈ گورننس ایک منترا ہے، جو گڈ گورننس نہیں کرتے وہ بھی دنیا کو جھانسا دیتے ہیں کہ ہم گڈ گورننس کے لیے آئے ہیں۔ گڈ گورننس کیا ہے؟ اچھی حکمرانی کیا ہے؟ ذوالقرنین ایک بادشاہ تھا، وہ اپنی مملکت میں سفر کرتا تھا۔ کبھی اس نے مشرق کا سفر کیا، کبھی اس نے مغرب کا سفر کیا، کبھی اس نے ناردن علاقوں کا سفر کیا۔ سفر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ رعایا سے ملاقات ہو، لوگوں سے ملاقات ہو، ان کی صورتحال، ان کی کیفیات کو جاننے کا موقع ملے۔ اور ایک مقام پر جب وہ پہنچا تو لوگوں نے کہا کہ ہماری بستی کا بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ سرحد کے اس پار سے بعض قبیلے ہیں جو لٹیرے ہیں، وہ ہمارے محلوں میں، ہماری بستیوں میں آتے ہیں اور لوٹ کر چلے جاتے ہیں، غارت گری کرتے ہیں۔ اے بادشاہ، ہمارے لیے کچھ سیفٹی کا انتظام کر دیجئے۔ وہ جو پہاڑوں کے بیچ میں گارج ہوتا ہے، کھائی ہوتی ہے جہاں سے ادھر کی قومیں آتی تھیں، تو ذوالقرنین نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ایک بند باندھ دیتا ہوں، میں ایک دیوار کھڑی کر دیتا ہوں۔ اور دیوار کھڑی کرنے کے لیے مین، میٹیریل اور منی، یہ موسٹ امپورٹنٹ ریسورسز ہوتے ہیں، پلس ٹائم۔ مینجمنٹ کس کو کہتے ہیں؟ مینجمنٹ انہی 4 چیزوں کا نام ہے۔ موبلائزیشن آف مین، میٹیریل اور منی، اسے مینیج کرنا ہوتا ہے اور ود ان ٹائم کرنا ہوتا ہے۔ تو انہیں میٹلز کی ضرورت تھی، آئرن اور کی ضرورت تھی، اور پھر اس کے بعد برانز کی ضرورت تھی۔ ان سب کے ذریعے سے فرنس کو انہوں نے بنایا ہوگا، اس کی میلٹنگ کی ہوگی، پھر دیوار انہوں نے کھڑی کر دی۔ گڈ گورننس کیا ہے؟ یہ واقعہ بچوں کو سنانے سے معلوم ہوتا ہے کہ آگے چل کر آپ کے بچے ہو سکتا ہے کہ ایم ایل اے بنے، ایم پی بنے، پرائم منسٹر بنے، دنیا کے بڑے حکمران بنے، یا آئی اے ایس آفیسر، آئی پی ایس آفیسر بنے۔ انہیں بچپن سے یہ قصے اگر سنا دیے جائیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ واٹ از گڈ گورننس۔ سورہ مریم میں جب آتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد محترم سے بات کرتے ہیں، اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ اے ابا جان، آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، اور نہ ہی وہ آپ کی کوئی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ یعنی بچوں کو پہلے دن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا تعلق ایک زندہ خدا سے ہونا چاہیے، جو سمیع بصیر ہے، جو حی قیوم ہے، جو رحمت اور رافت سے بندوں کے معاملات کو حل کرتا ہے۔ بچوں کا تعلق خدا سے زندہ تعلق ہو اور زندہ خدا سے تعلق ہو، یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر کافی ہو گئی، انہیں اولاد نہیں تھی، لیکن ایک بندہ مومن کو کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ مسبب الاسباب ہے۔ حضرت زکریا کو یحییٰ جیسی بہت ہی پیاری اولاد اللہ تعالیٰ نے بڑی عمر میں عطا کی۔ بچپن سے یہ واقعات سنتے ہیں، اور خود بڑوں کے لیے بھی ان سب واقعات میں بڑی رہنمائی ہے کہ کبھی مایوس نہیں ہونا، کبھی نا امید نہیں ہونا، کبھی دعا سے تھک ہار کر خاموش نہیں بیٹھ جانا، مسلسل اللہ تعالیٰ سے پوچھتے اور مانگتے رہنا چاہیے، اور انشاءاللہ مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ اور بیوی مریم کا ذکر آیا، عورتوں میں ہائیسٹ آرڈر کی روحانی عورت تھی وہ۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام
فرعون کے دربار میں جاتے ہیں. سورہ طٰہٰ کے اندر یہ واقعہ آیا ہے. اور جانے سے پہلے دعا کرتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کمیونیکیشن کا جو سائنس ہے، سائنس آف کمیونیکیشن، اس سے معلوم ہوتا ہے. بچوں کو بتانا چاہیے، انہیں بھی زندگی میں بارہا بڑے بڑے لوگوں سے بات کرنے کے مواقع ملتے ہیں، انہیں گفتگو کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. کبھی اپنے اسکول کے پرنسپل سے، کبھی پولیس آفیسر سے، بڑے ہو جاتے ہیں تو کبھی ڈی ایم سے، کبھی کلکٹر سے، کبھی سی ایم سے، کبھی پی ایم سے، کبھی میڈیا سے بات کرنی پڑتی ہے، ایڈریس کرنا پڑتا ہے. کیسے بات کریں، کیا طریقہ ہو؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ٹول کو اپلائی کیا. 4 اس میں ٹولز ہوتے ہیں، 4 امپورٹنٹ مرحلے ہوتے ہیں. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آئیڈیا کی کلیئرٹی ہو. رب اشرح لی صدری، جو کچھ میں بات کرنے جا رہا ہوں اس پر مجھے شرح صدر ہو، اس پر مجھے یقین ہو، اس پر مجھے کنوکشن ہو، مجھے آئیڈیا کلیئر ہو کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے. وہاں جا کر حالات جیسے کچھ ہوں گے تب بات کریں گے، یہ نہیں. ایک انٹلیکچوئل آدمی پہلے سے ویل پریپیئرڈ جاتا ہے اور جو امکانی سوالات ہو سکتے ہیں ان سب کی تیاری کر کے جاتا ہے. اور اس کے بعد ویسر لی امری، پھر انسان اپنے خیالات کو جب اسے شرح صدر ہو جائے تو ان کوڈنگ کرتا ہے، اسے کیپسول میں پیک کرتا ہے. الفاظ، جملے، عبارتیں، مسائل اور ڈیٹا اور سلیوشن، کیا آپ چاہتے ہیں بات کرنا، ان سب کو بیوٹیفلی انکوڈ کرنا پڑتا ہے. ویسر لی امری. پھر اس کے بعد ڈیلیور کرنا پڑتا ہے. آپ بول سکتے ہیں، آپ لکھ سکتے ہیں، اور بھی طریقوں سے کنوے کر سکتے ہیں. تو وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، جب میں بولوں تو میری زبان کی لکنت کو دور فرما دے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زبان میں ان معنوں میں لکنت نہیں تھی جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں، بلکہ انہیں جا کر بات کرنی تھی اپنے فاسٹر فادر سے. کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، وہ بندہ جس نے انہیں بچپن سے اٹھا کر پالا اور پوسا. شہزادوں کو جیسی تربیت دی جاتی ہے ویسی تربیت انہوں نے دی. اب اسی بندے سے جو ان کا فاسٹر فادر ہے جا کر بات کرنا اور بتانا ہے کہ تم غلطی پر ہو اور مجھ پر وحی آئی ہے اور میں تمہیں سیدھا راستہ دکھا سکتا ہوں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. سلاست سے، روانی سے، اطمینان سے بولنا پڑتا ہے. تو یہ ہے وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، ڈیلیوری اچھی ہو آپ کی. اور یفقہوا قولی، ڈیلیوری کرنے کے بعد جو ریسیور ہے جب وہ لے موضوع کو اور اسے ڈی کوڈ کرے، بالکل وہی پیغام وہ لے جو میں کہنا چاہتا ہوں. میں کہنا کچھ اور چاہتا ہوں، سامنے والا کچھ اور سمجھتا ہے، تو یہ کمیونیکیشن کا فالٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ کمیونیکیشن کے سائنس سے میری واقفیت نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ چاروں اسٹیپس کے لیے دعا کی کہ مجھے آئیڈیا کی کلیئرٹی دے، مجھے انکوڈنگ کی صلاحیت دے، مجھے ڈیلیوری کی صلاحیت دے، اور میری ڈیلیوری جب پہنچے سامنے والے کو، جب وہ ڈی کوڈ کرے تو ایگزیکٹلی وہی بات ڈی کوڈ کرے جو میں کہنا چاہتا ہوں. خواتین و حضرات، یہ ہے آرٹ آف کمیونیکیشن، یہ ہے سائنس آف کمیونیکیشن. آرٹ آف کمیونیکیشن انہوں نے جس طرح سے مجادلہ کیا، جس طرح سے انہوں نے باتیں کی دربار میں، یہاں بھی آیا ہے، قرآن میں اور بھی بہت سی جگہ وہ بات آئی ہے. تو کس طرح سے گفتگو کی فرعون کے دربار میں، یہ آرٹ آف کمیونیکیشن آپ کو سیکھنا ہوگا، سکھانا ہوگا. اس کے بعد یہ ہے کہ جادوگروں کے پاس جب اسلام کی دعوت پہنچی، پہلے تو انہوں نے بادشاہ کے سامنے دنیا طلبی کی. اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کچھ دکھا رہے ہیں وہ کوئی جادو نہیں ہے، کوئی چھو منتر نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے خدائی قوت ہے، تو جادوگر مان گئے، تسلیم کر گئے اور ایمان لے آئے. فرعون نے انہیں دھمکی دی کہ میں تمہیں سلیب پر لٹکا دوں گا، ایک طرف سے ہاتھ کاٹوں گا، ایک طرف سے پیر کاٹ دوں گا. ابھی کچھ دیر پہلے دنیا طلبی کر رہے تھے، ابھی ایمان آنے کے بعد ان کی زندگی ایسے بدل گئی. کہا کہ ہم کو تو خدا کے پاس لوٹنا ہے، تم جو چاہے کر لو، ہمیں کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے، ہم اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ واقعہ جب سناتے ہی بچوں کو تو معلوم ہوتا ہے کہ ایمان انسانی شخصیت کو بدل دیتا ہے، انسانی شخصیت کی کایا پلٹ ہو جاتی ہے. ایمان سے انسان مضبوط ہوتا ہے.
اسی طرح سے اینگر مینجمنٹ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا، اپنے بھائی کے پاس آئے، ان کے سر کے داڑھی کے بال کھینچ کر ان سے مکالمہ کرنے لگے. بہت لمبی کہانی ہے، لیکن آپ کے لیے یہ ہوم ورک ہے، اینگر مینجمنٹ بھی وہاں سے سیکھنا پڑتا ہے. اسی طرح سے بہت سی مرتبہ امت مسلمہ کے لیے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں وہ بیرونی دشمنوں سے زیادہ مارے آستین، جو سانپ آستین میں چھپ کر بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے سب سے زیادہ پرابلم ہوتا ہے. سامری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا مارے آستین تھا. ہماری صفوں میں بھی مارے آستین پائے جاتے ہیں. کیسے ان مارے آستین کو، ان منافقوں کو، ان اندر کے دشمنوں کو پہچانیں، کیسے انہیں چیک لگائیں، یہ ساری باتیں ان واقعات سے ہمیں ملتی ہیں. تو خواتین و حضرات، جس پارے کے اندر جو واقعات آئے ہیں، ہر واقعے کے پیچھے کوئی نہ کوئی پرپز ہے. اگر ہم سمجھیں اور اپنے بچوں کو سمجھا سکیں تو بہت ہی مفید